تنہائی اور اداسی کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اس نے اس دنیا سے اکیلے جانا ہے۔ اس لیے تنہائی انسان کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ جزو ہے، اور انسان کی فطرت بھی، جبلت بھی تنہائی کے ایک طویل حصے پر مشتمل ہے۔ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک انوکھا جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، جسے اسلام میں کلالہ کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کا جنازہ ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ آتا تو انسان اکیلا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہوتا ہے جو رہتا بھی اکیلا ہے، جس کی شاید بہت کم لوگوں کو خبر ہوتی ہے، جس کا خاندان نہیں ہوتا۔ یہ کسی حادثے میں، یہ ایسا بچہ ہو سکتا ہے جو کسی حادثے میں لاپتہ ہو جائے، یا جس کے والدین، خاندان ختم ہو جائے کسی بھی حادثے کی وجہ سے، تو پھر جانا تو اکیلے ہے۔ اس لیے تنہائی سے فرار ممکن نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے۔ اب تنہائی جو ہے، ہم اس سے خوف کیوں کھاتے ہیں اور دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اصل میں ہمارے نفس کی جبلت میں تنہائی کا خوف ہے۔ اسی لیے تو پھر ہم اپنے تنہائی کو دور کرنے کے لیے مختلف سہارے لیتے ہیں، رشتہ داروں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، ہنسی مذاق کی محفلیں لگاتے ہیں، اور ایک واحد مشن ہوتا ہے ہمارا اپنے آپ کو مصروف رکھنا تاکہ ہم تنہائی سے بچ سکیں۔ آج بات کروں گا کہ یہ جو تنہائی ہے، اس سے ہم انسان کیوں خوف کھاتے ہیں، اور اس کے فوائد بھی ہیں یا اس کے صرف نقصانات ہیں، یہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، یا پھر انسان کو تنہائی سے بچنا ہی چاہیے، محفل میں رہنا چاہیے، ایک بھرپور سوشل زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ان چیزوں پر بات کریں گے۔ میرا یہ سمجھنا ہے کہ تنہائی انسان کی گروتھ کے لیے، انسان کو بڑا آدمی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، لیکن یہ کون سی خودی ہے، یہ کون سا مقام تنہائی ہے جس میں انسان کی خود سے ملاقات ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا جو نفس ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ تنہا ہے، اس کا سٹرکچر ہی ڈیزائن جو ہوا ہے وہ تنہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک انسان کو زندگی میں تنہائی سے دور بھاگنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ انسان کی جو تنہائی ہے، اس کا جو سارا مقصد ہے وہ صرف ایک چیز ہے، ایک چیز، اس لیے کہ وہ خود سے ملاقات کر سکے۔ لیکن آپ کبھی مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ آپ تنہا بیٹھے ہوں، آپ پھر بھی تنہا نہیں ہوتے۔ آپ یہ تجربہ کریں کہ آپ تنہائی میں چند لمحے بیٹھیں، کسی بھی سوچ کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں، پھر یہ آبزرویشن کریں، یہ انویسٹیگیٹ کریں، کسی خیال کو اپنے قریب نہ آنے دیں اس تنہائی کے اس دورانیے میں۔ پھر یہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، آبزرو کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا نفس اتنا چالاک ہے کہ جب ہم تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے جب ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں تو وہ دماغ کی دنیا میں ایک نئی دنیا پیدا کر دیتا ہے۔ کون سی دنیا؟ سوچوں کی دنیا پیدا کر دیتا ہے۔ ہم سوچوں کی ایک طویل دنیا میں چلے جاتے ہیں، سوچوں کے لامتناہی سلسلے، تھاٹس اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ تھاٹس دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تصویر ہے، اور تصویر بھی وہ جو دھندلی ہے، جو صاف دکھائی نہیں دے رہی، اور دوسری سوچ ہے وہ آوازیں جو سنائی نہیں دیتی، انہیں وائسز آف دا ہیڈ یا پھر مائنڈس چیٹر بھی کہا جاتا ہے، کہ انسان دو طرح کی سوچوں میں مصروف ہوتا ہے۔ ایک تو ایک خیالی تصویر ہوتی ہے، ایک سوچ، تصویری سوچ، اور دوسری ایک وہ آواز جو سنائی نہیں دیتی۔
اب یہ جو نہ سنائی دینے والی آواز ہے، یہ ہماری تصویری سوچ کو رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے اس لمحے، یعنی ہم تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتے، ہم ان سوچوں کے لامتناہی سلسلے میں گم ہوتے ہیں۔ اور یہ کون کروا رہا ہے ہم سے؟ یہ ہم سے ہمارا نفس کروا رہا ہے۔ یہ وہ تنہائی نہیں ہے جس کا اقبال نے تذکرہ کیا ہے۔ اقبال تو اس تنہائی کا ذکر کرتا ہے جہاں آپ مکمل تنہا ہوں، اور تنہائی کی ڈیفینیشن آئسولیشن نہیں ہے۔ تنہائی کی صحیح ڈیفینیشن اس آئسولیشن کا جو احساس ہے، اس کا علم جو عطا بندے کو ہو جاتا ہے، اسے تنہائی کہتے ہیں۔ آئسولیشن کے احساس کے علم کو تنہائی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہیں ایموشنز۔ خوشی، غم، ہر طرح کے ایموشنز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دل میں جو ساری کی ساری ہم تنہائی میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دل جذبوں کو اٹیچ کر دیتا ہے۔ اگر وہ جذبے اگر خوشی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز سوچ رہے ہیں جو خوش کرنے والی ہے۔ یہی وہ سوچیں ہیں جو آپ کو اداس بھی کرتی ہیں، آپ کو خوشی بھی دیتی ہیں، آپ کے اندر نفرت بھی پیدا کرتی ہیں۔ یعنی ہمارے ایموشنز کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ وہ تھاٹس جو ہم تنہائی میں اپنے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہیں۔ سلوشن کیا ہے؟ سلوشن بڑا آسان ہے۔ جس طرح آپ اپنی مرضی سے اپنے سر کو ہلاتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کا سر اپنی مرضی سے حرکت کرنا شروع کر دے، ادھر 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 ادھر، تو دس از ناٹ نارمل، دس از اب نارمل۔ یہ اب نارمل اس لیے ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کا سر حرکت کرے، لیکن وہ پھر اس کے باوجود حرکت کیے جا رہا ہے۔ اسی طرح سوچنا بھی عین عقل ہے، لیکن وہ سوچیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو آپ کی مرضی کے بغیر آپ خود سوچے جا رہے ہیں، ان کا بھی ایک سلوشن ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ جب بھی آپ تنہا ہوں تو سوچوں کو وہ سوچیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ یہی وہ مقام ہے تنہائی کا جہاں آپ کی اپنے آپ سے ملاقات ہوگی، اس عظیم انسان سے ملاقات ہوگی جو آپ کے اندر ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے تنہائی کا جہاں آپ کو محبت عطا ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سچی بات تو یہ ہے کہ تنہائی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلتی۔ اللہ کی طلب میں ایک شخص جب نکلتا ہے تو وہ اس قدر اکیلا ہوتا ہے کہ تنہائی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، تنہائی کا احساس بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ سے ملاقات کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے محبت عطا ہوتی ہے۔ اور محبت کا ایک ہی اصول ہے کہ محبت میں میں نہیں ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی جب خود سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے آئیڈیاز، بڑی بڑی چیزیں اس کے ذہن میں جنم لیتی ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ عجب چیز ہے لذت خودی مجھ کو دے کر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ پھر انسان کی ملاقات حقیقی معنوں میں اپنے آپ سے ہوتی ہے، جو ان سوچوں کو کنٹرول کرنا ایک ہی طریقے سے ممکن ہے، اپنی خواہشات کو کم کیا جائے۔ سوچ، تنہائی میں جو سوچ ہے وہ کب ختم ہوگی؟ جب ہم اپنی خواہشات کو کم کریں گے، ختم کریں گے۔ خواہش کے مر جانے سے نفس کی سوچیں بھی مر جاتی ہیں، اور پھر انسان کی صحیح معنوں میں اس عظیم انسان سے ملاقات ہوتی ہے جو اس کے اندر ہے۔ پھر وہ شخص سب میں رہتا ہے، فیملی میں رہتا ہے، بچوں میں رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، تعلقات نبھاتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ریسٹورنٹ بھی جاتا ہے، پارک میں بھی جاتا ہے، ہر وہ کام زندگی کا کرتا ہے، لیکن وہ اندر سے جان چکا ہوتا ہے
کہ وہ تنہا ہے اور اسے تنہا ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ شکریہ۔